اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہم پڑھیں گے الظاہر۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک واضح اور دوسرا غالب یا ہر چیز سے اوپر۔ سورۃ الحدید میں اللہ کا فرمان ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی اول ہے اور آخر ہے اور ظاہر ہے اور باطن ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ہم دیکھیں اللہ کے اس نام کے دونوں معنی جو ہیں آپس میں ملے ہوئے ہیں، جیسے کہ اللہ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، چاہے وہ عالم علوی کی ہیں یعنی اوپر کی دنیا کی ہیں یا عالم سفلی کی ہیں یعنی نیچے کی دنیا کی ہیں، یہ ساری مخلوقات کی موجودگی جو ہے وہ اللہ کے واضح ہونے کو، موجود ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ پھر ان مخلوقات میں جو تصرف ہوتا ہے، ان کے سارے معاملات جو چلتے ہیں وہ اللہ کے افعال ہیں بیسیکلی، اور وہ افعال جو ہیں وہ اللہ کے غلبے کو ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسا ظاہر ہے جو اپنے واضح دلائل کے ذریعے غالب ہے سب کے اوپر۔ اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے ہم دیکھیں کہ اللہ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں، چاہے اوپر کی دنیا میں ہیں یعنی کہ سورج، چاند، ستارے، یا جتنے بھی آسمان ہیں ان میں ملائکہ ہیں، ارواح ہیں، اللہ کا عرش ہے، یہ ساری مخلوقات ہو گئیں آسمان کی، اور جتنی بھی نیچے کی مخلوقات ہیں یعنی زمین کے اوپر جتنے بھی پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں، چرند پرند ہیں، حیوانات ہیں، جنات ہیں، نباتات ہیں، یہ ساری مخلوقات، ان سب مخلوقات کی موجودگی اور ان میں جو بھی تصرف ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ظاہر ہونے کو واضح کرتا ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھیں کہ ان مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عرش، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ کی کرسی کے آگے صحرا میں پڑی انگوٹھی کی مانند ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی کرسی جو ہے وہ اللہ کے عرش کے آگے صحرا میں پڑی انگوٹھی کی مانند ہے۔ تو ہم امیجن کر سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ عرش بھی کبھی بھی غالب نہیں آ سکتا۔ جیسے کہ ہم سنتے ہیں نا یہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو جو آسمانی دنیا کے اوپر آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا عرش چھوڑ کر آسمانی دنیا کے اوپر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر ہی موجود رہتا ہے، لیکن آسمانی دنیا کے اوپر بھی آتا ہے اور اپنی مخلوقات کو پکارتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اسے دوں، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو دوں۔ یعنی یہ بات واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سب مخلوقات کے اوپر غلبہ رکھتا ہے، وہ جب چاہے جہاں چاہے جا سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کے بارے میں ہم نہیں سوچ سکتے کہ وہ کس طرح سے آتا ہے، کس طرح سے، جیسے انسان موومنٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ویسے موومنٹ کرتے ہیں، ایسے کی کوئی بات واضح نہیں ہے۔ جیسے کہ قرآن میں بتا دیا گیا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے جب ہم انسان کی بات کریں، انسان اللہ کی سب سے اہم مخلوق ہے کیونکہ اللہ نے اس کو شعور دیا ہے اپنی پہچان کے لیے۔ تو انسان کا جو جتنا بھی ظاہر ہے وہ سب واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، جیسے کہ انسان کی تخلیق لیں، انسان کیسے پیدا ہوتا ہے اور کس طرح سے اس کی زندگی گزرتی ہے، اس کی زندگی کے اوپر جو بھی تصرف ہوتے ہیں وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے افعال ہوتے ہیں۔ وہ جو بھی تصرف ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ظاہر ہونے کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے واضح اور غالب ہونے کو شو کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مکمل کنٹرول ہے انسانوں کے اوپر۔ پھر اسی طرح سے انسان کا جو باطن ہے، جو نظر نہیں آتا، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ ظاہر ہے، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اپنی واضح نشانیوں کے ساتھ موجود ہے اور اپنا مکمل غلبہ رکھتا ہے۔ یعنی ہمارے لیے یہ بات بہت اہم ہے سمجھنے کے لیے کہ ہماری زندگی، ہماری پیدائش، ہماری باقی جتنی بھی زندگی کے سارے معاملات ہیں، چاہے وہ ظاہر ہیں یا باطن ہیں، یہ سارے معاملات جو ہیں ان سب کے اوپر اللہ کا غلبہ ہے، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کے مختلف معاملات کے اوپر بھی غور کریں تو وہ معاملات بھی اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں، ہماری مرضی کچھ ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مرضی سے کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ پھر ان دی اینڈ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو بہتر ہے وہی کر دے۔ اسی طرح سے اگر ہم اپنی جسم کے اوپر غور کر لیں تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ اللہ ہی واضح ہے اپنی نشانیوں کے ساتھ کہ ہماری باڈی کس طرح سے بنی ہوئی ہے، کس مادے سے بنی ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو بھی چینجز آتے ہیں وہ سب اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ ہماری صحت بھی ایون ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے مکمل طور پر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے غلبے کو بھی شو کرتا ہے، ہمیں صرف غور و فکر کرنا ہے۔
پھر ہم دیکھیں کہ جب صحیح معنوں میں انسان کو اللہ کی کہ اس نام کی پہچان ہو جاتی ہے کہ اس کا غلبہ ہر طرح سے اس ساری مخلوقات کے اوپر ہے اور وہ واضح اپنی نشانیوں کے ساتھ، تو پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کے اوپر توکل بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ جم جاتا ہے کہ ایک ذات ہے، وہی میری پناہ گاہ ہے۔ یعنی وہ اپنی زندگی میں ڈفرینٹ لوگوں کے پاس یا اس کی ڈفرینٹ مخلوقات کی طرف رجوع نہیں کرتا، وہ صرف اسی ذات کے اوپر رجوع کرتا ہے جو اسے لگتا ہے کہ یہی پناہ دے سکتا ہے، جس کا مکمل طور پر غلبہ ہے میرے اوپر، وہی میرے لیے شیلٹر ہے۔ اور پھر انسان کو جب صحیح معنوں میں اللہ کے اس نام کی پہچان ہوتی ہے کہ اللہ جو ہے وہ تو میرے باطن کے اوپر بھی ظاہر ہے، تو پھر وہ اپنے پوشیدہ حالات کو بھی درست کرتا ہے، یعنی کہ وہ معاملات جو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوتے لیکن اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک ذات ہے جو جس کا پورا غلبہ ہے میرے باطن کے اوپر بھی، تو پھر وہ اپنے ان حالات کو بھی درست کرتا ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ کی پہچان حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے معاملات کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ کو اس نام کے ساتھ کثرت سے پکارنا ہے۔ اختتام کرتے ہیں، خوبصورت سی دعا ہے اور یہ بیسیکلی سورۃ الحدید کی آیت بھی ہے اور یہ وسوسوں سے بچاؤ کے لیے دعا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ یہ آیت دعا کیسے ہوئی۔ اس کو پڑھ کر بیسیکلی ہم یہ ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تو ہی اول ہے، یعنی کہ تو نے ابتدا کی بغیر اسباب کے اس کائنات کی، تو سب سے پہلے ہے، اور تو ہی آخر ہے کہ یہ کائنات مر بھی جائے گی تو بھی تو ہمیشہ رہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ زمانہ بھی گواہ ہے کہ ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز چلی جاتی ہے، ہر مخلوقات کا مرنا ہے، لیکن تو ہمیشہ موجود ہے، تو ہی آخر ہے۔ اسی طرح سے تو ہی ظاہر ہے، یعنی کہ تو واضح اپنی نشانیوں کے ساتھ اور تیرا ہی غلبہ ہے ساری مخلوقات کے اوپر، اور تو ہی باطن ہے، یعنی تو ہی سب سے زیادہ قریب ہے اور تو غیر حاضر بھی ہے لیکن تو قریب بھی ہے، اور تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، میرے سارے احوال کا تو علم رکھتا ہے، تو ہی میرے معاملات درست کرنے والا ہے۔ تو اس دعا کو بھی کثرت سے پڑھنا ہے۔